الله الرحمن الرحيم. باب النهر قبل الحلق في الحشر. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر الشجاع بن الوليد عن عمر بن محمد بن العمري قال وحدثنا بهم أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فعلى كفار قريش دون البيت فنهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وعلى رأسه. باب من قال ليس على المحتر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم انما البدل على من نقص حجه بالتلذذ واما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه حج وهو محتر نهره وان كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينهر هديه ويهلك في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نهروا وهلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الحج إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له والحديبية خارج من الحرم. وبه قال حدثنا إسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد یہاں سے احساس کے مسائل شروع کر رہے ہیں. احساس یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ کر نکلے اور پھر کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حرم تک نہ پہنچ سکے تو اس کو احساس کہتے ہیں. اس صورت میں قرآن شریف میں یہ فرمایا گیا وَإِنْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کہ اگر کسی کو احساس لاحق ہو جائے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ کوئی ہدی قربان کرے. ہدی قربان کر کے حلال ہو سکتا ہے. اب اس احساس کے مسئلے میں کئی مسائل میں حنفیہ شافعیہ کا اختلاف ہے. ان میں سے ایک مسئلہ جو یہاں پر امام بخاری نے پہلے ذکر کیا ہے ترجمۃ الباب میں وہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اگر کسی شخص نے نفلی حج یا نفلی عمرے کا احرام باندھا تھا, حج نفلی تھا یا عمرہ نفلی تھا اور احسان متاثر ہو گیا اور دشمن نے روک دیا آگے بڑھنے سے اور وہ حج قربان کر کے حلال ہو گیا تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قضا واجب ہے. یعنی اس سال کو وہ آدمی حلال ہو کر چلا گیا, حج نہیں ہوا یا عمرے کے لیے اگر آ رہا ہے تو عمرہ نہیں ہوا, لیکن جب حالات پرسکون ہو جائیں اور جانے کا امکان ہو جائے تو اس کے وقت اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کی قضا کرے. اگرچہ نفلی حج ہو نفلی عمرہ ہو, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اور امام بخاری کا بھی وہی مسلک ہے کہ نفلی حج یا نفلی عمرے کی کوئی قضا نہیں. اور یہ اصولی اختلاف آپ شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک نفل جو ہوتا ہے وہ اگرچہ جب تک شروع نہیں کیا اس وقت تک تو نفل ہے, لیکن جب شروع کر لے تو اس کے بعد پھر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ
احساس کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی حلال ہو گیا ہو تو اس کے ذمہ قضا نہیں ہے. یہی امام شافعی کا بھی مسلک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قضا واجب ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، اول تو وہ اصولی دلیل ہے جو ہر نفل کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا استدلال ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، اور دوسرے خاص طور پر حج اور عمرے کے بارے میں حدیث ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ تم حج کو بھی اور عمرے کو بھی اللہ کے لیے پورا کرو. پورا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب شروع کر چکے ہو تو پورا کرنا ضروری ہے، تو واجب ہو جاتا ہے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا عمرہ کرنے سے. آپ حلال ہوئے حج قربان کر کے، پھر اگلے سال آپ نے اس کی قضا فرمائی جس کو عمرۃ القضا ہی کہا جاتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ قضا کی، بلکہ ساتھ میں آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے وہ عمرۃ القضا کے سفر میں بھی ہمارے ساتھ چلیں گے. تو گویا سارے صحابہ کرام کو جو حدیبیہ کے موقع پر حلال ہوئے تھے آپ نے قضا کا حکم دیا. تو ان تین دلائل کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قضا واجب ہے. امام بخاری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باب من قال لیس علی المصدر بدل، کہ یہ باب ہے ان لوگوں کے استدلال کے بیان میں جو یہ کہتے ہیں کہ مصدر پر بدل نہیں ہے، بدل سے مراد قضا. اور آگے پھر اس کے اوپر دلیل پیش کرتے ہیں کہ قال روثن عن شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا کہ بدل یعنی قضا اس شخص کے اوپر آتی ہے جس نے کہ اپنے حج کو توڑا ہو تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے. جیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہو اور حالت احرام میں جمع کر لے تو حج تو فوت ہو گیا، اب اس کے ذمہ قضا واجب ہے کہ وہ اگلے سال قضا کرے. لیکن جس نے تلذذ کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ عذر کی وجہ سے کیا، کہ دشمن نے روک دیا تھا مثلا، تو اس صورت میں اس کے ذمہ قضا واجب نہیں ہے. یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے. اور حنفیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا اپنا اجتہاد ہے، اپنا مسلک ہے، لیکن آیات کریمہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ أَوْ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ. جس سب کو عذر نے روک دیا ہو یا کوئی اور بات ہو تو حلال ہو جائے گا اور پھر واپس نہیں آئے گا. وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْتَرٌ نَحَرَهُ. اور دوسرا اختلاف اب آگے یہاں بیان کر رہے ہیں. دوسرا اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ احسار کے بارے میں قرآن کریم نے یہ تو فرمایا ہے کہ ان افسرتم فمستیسر من الہدی، اگر احسار متعاقب ہو جائے تو ہدی کا قربان کرنا واجب ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہدی کا قربان کرنا واجب ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہدی کو حرم میں، عروج حرم میں قربان کرنا ہوگا. جس جگہ احسار متعاقب ہوا ہے کہ جہاں آدمی رک گیا ہے وہاں نہیں کرے گا حج قربان، بلکہ کہاں کرے گا؟ ہر حدود حرم میں. تو بھیجنا ہوگا حجی کو وہاں پر، یا وہاں کسی آدمی کو معمور کرنا ہوگا کہ بھائی تم میری طرف سے حجی قربان کر دو حدود حرم میں. سمجھ گیا نا؟ یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے. اور یہ حضرات کہتے ہیں، شافعیہ بھی اور امام بخاری بھی، کہ حرم حدود حرم میں بھیجنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس جگہ احسار متعاقب ہوا ہے جہاں سے آگے نہیں بڑھ سک رہے وہیں پر قربان کر دے تو بھی حلال ہو سکتے ہیں. حنفیہ کا استدلال جو ہے قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اس حد تک حلق نہ کرو یعنی حلال نہ ہو جب تک کہ حدی اپنے محل تک نہ پہنچ جائے. اور محل کیا ہے جو دوسری آیت میں فرمایا ثم محلها الى البيت العتيق، کہ محل جو ہے حدی کا وہ کون سا ہے؟ بیت عتیق ہے، یعنی بیت اللہ شریف ہے. سمجھ گئے؟ تو
یہ حنفیہ کا استدلال ہے کہ وہاں پر وہیں پر حدود حرم میں ہی قربانی کرنی ہوگی. اور حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ پیش آیا، آپ نے حج قربان فرمائی، تو اس کے بارے میں یہ حضرات یہ کہتے ہیں، شافعیہ بھی اور امام بخاری بھی آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، اور آپ نے حدیبیہ میں وہ حج قربان کی تھی. تو چونکہ حج حرم سے باہر ہے اور آپ نے وہاں پر قربان کی تھی، وہ حدیبیہ حرم سے باہر ہے اور حدیبیہ میں آپ نے قربانی کی تھی، تو اس بات سے معلوم ہوا کہ حرم سے باہر بھی قربانی کی جا سکتی ہے. حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ حدیبیہ جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے، کچھ حصہ حرم سے باہر ہے. آج بھی جا کر دیکھ سکتا ہے کوئی سب. آج کل وہ جگہ شمیسی کہلاتی ہے، جہاں حدیبیہ کا جو مقام ہے وہ آج کل شمیسی کہلاتا ہے. اس کا کچھ حصہ حرم سے باہر ہے، کچھ حصہ حدود حرم کے اندر ہے. اور جب حرم کے اندر کچھ حصہ حرم کے اندر ہے تو ویسے بھی ظاہر یہ ہے کہ آپ نے حرم میں قربانی کی ہوگی، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں مقیم تھے تو نمازیں پڑھنے کے لیے آپ حدیبیہ کے اس حصے پہ جایا کرتے تھے جہاں پر کہ جو حدود حرم میں داخل ہے، نمازیں وہاں پڑھتے تھے جا کر. تو جب نماز وہاں پڑھتے تھے تو قربانی بطریقے اولا وہاں پر فرمائی ہوگی. اس لیے یہ کہنا کہ آپ نے حدود حرم سے باہر قربانی کی یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اب آگے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام بخاری کہ انکان معه حج وهو محتر، کہ اگر کسی شخص کے ساتھ حج ہو اور اس کو احرام ہو گیا ہو تو نحر ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نحر کرتے. انکان لا يستطيع ان يبعث به، اگر اس کو حرم بھیجنے پر وہ قادر نہ ہو. وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يُبْعَثَ بِهِ، اور اگر اس بات پر قادر ہے کہ بھیج دے حرم، تو لم يحل حتى يبلغ الهدي محلہ، تو اس وقت تک حرام حلال نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے محل تک نہ پہنچ جائے. وقال مالک وغیرہ، اور امام مالک وغیرہ نے یہ فرمایا کہ ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان، کہ وہ حدی قربان کر سکتا ہے اور حلق کر سکتا ہے جہاں پر بھی ہو، حرم میں بھیجنا ضروری نہیں ہے. ولا قضاء علیہ، اور اس کے اوپر قضا بھی واجب نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بالحدیبیہ نحروا وحلقوا وحلوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حدیبیہ میں نحر کیا اور حلق کیا، وحلوا من کل شیء، اور ہر چیز سے حلال بھی ہو گئے، قبل الطواف، طواف سے پہلے، وقبل ان يصل الهدي الى البيت، اور قبل اس کے حدیث جو ہے بیت اللہ تک پہنچتی. ثم لم يذكر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر احدا ان يقضي شيئا، اور پھر یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا ہو کہ وہ قضا کرے کسی چیز کی، ولا يعود له، اور نہ دوبارہ واپس آنے کا حکم دیا. اب یہ بات عجیب کہہ دی انہوں نے، حالانکہ یہ بات تمام روایات مستفیضہ سے ثابت ہے کہ اگلے سال آپ نے عمرۃ القضا کیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا جو لوگ حدیبیہ میں گئے تھے وہ اس عمرۃ القضا میں بھی شامل ہوں. یہ بات جو ہے واقعے کے مطابق نہیں ہے، امام بخاری فرما رہے ہیں. بڑے حدیبیہ تو خارج من الحرم، اور کہتے ہیں حدیبیہ جو ہے حرم سے باہر ہے، لہٰذا وہاں پر قربانی کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ حدود حرم سے باہر قربانی کی گئی. جواب میں نے عرض کر دیا کہ اس کا ایک حصہ حرم کے اندر داخل ہے. جی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة انصددت عن البيت سنانا كما سنانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية. ثم ان عبد الله بن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد، فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد، اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا. او راى ان ذلك ورأى ان ذلك مجزئ عنه واهدى. باب قول الله فمن كان منكم مريض او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهو مخير، واما الصوم فثلاثة ايام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك اذاك عمك
قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو امسك بشاة. باب تمہیں ہو گئی کہ قابل میں اجرا سے سر میں بہت زیادہ، تو آپ نے فرمایا کہ شاید تمہارے یہ جو کیڑے ہیں تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہوں گے. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ تم سر منڈا لو. یہ واقعہ ہے حدیبیہ کا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے اور حلال پہلے ہی ہونا پڑے گا. تو اس وقت باہر سے احرام میں تھے اور جوئیں بہت تکلیف دے رہی تھیں. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کر لو کہ سر منہ ڈالو اور 3 دن کے روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ایک دم دے دو. چنانچہ اسی پر وہ آیت کریمہ نازل فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. جی باب قول الله او صدقة وهي اطعام 6 مساكين. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى ان كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال أيجزيك عوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم 3 أيام وتصدق بفرق بين 6 أو نسك مما تيسر. باب والإطعام في الفدية نصف ساع. وفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الإصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنهم فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد. میرا خیال نہیں تھا، ما كنت أرى، میرا گمان نہیں تھا کہ تکلیف تم کو پہنچ گئی ہے اس حد تک جو میں دیکھ رہا ہوں. جی بلغ بك ما أرى تجد شاة فقلت لا. قال بكم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النسك شاة. بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال أيوذيك حرامك؟ قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم لا طمعين أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا برقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله عز وجل فلا رفث. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب قول الله ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جزاء الصيد ونحمه وقول الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما إلى قوله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم إلى قوله إليه تحشرون. باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد وأكله ولم ير ابن عباس وأنس بالذبه بحثا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل
يقال عد مثل فإذا قصدت قلت عد فهو زنة ذلك قواما يعدلون يجعلون له عدلا وبه قال حدثنا معاذ بن فضال. یہ مسئلہ یہاں پر جزاء الصید کا ہے. حالت احرام میں کسی شخص کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے. خشکی کا شکار، سمندر کا شکار تو جائز ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ، لیکن جو خشکی کا شکار ہے وہ حالت احرام میں کسی کے لیے حلال نہیں. یہ بات تو مجمع علیہ ہے اور قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر شکار کیا ہو کسی ایسے شخص نے جو حالت احرام میں نہیں ہے، حلال ہے، اس کے لیے شکار حلال تھا، تو آیا اس سے کیا ہوا شکار کسی محرم کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ اگر محرم نے خود شکار نہیں کیا اور نہ اس نے کسی شکار کا پتہ بتایا کسی دوسرے کو، نہ اس شکار میں کوئی اعانت کی، نہ اس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ جو حلال آدمی تھا اس نے خود ہی اپنے طور پر شکار کر لیا، اور شکار کرنے کے بعد پھر اس نے وہ ہدیے کے طور پر کسی محرم کو دے دیا، تو پھر محرم کے لیے جائز ہے کہ اس کو کھا لیں. سمجھے نا؟ جبکہ نہ اس نے خود شکار کیا، نہ اعانت کی، نہ دلالت کی، نہ اشارہ کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر ایک اور شرط کا اضافہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے محرم نے نہ تو اعانت کی تھی، نہ دلالت کی تھی، نہ اشارہ کیا تھا، لیکن جو شخص شکار کر رہا ہے اس کے دل میں شکار کرتے وقت ہی یہ نیت ہو کہ میں اس کو کسی محرم کو کھلاؤں گا، تو اس نیت کی وجہ سے بھی وہ شکار محرم کے لیے حرام ہو جائے گا. اگرچہ محرم نے کوئی مدد نہیں کی، شکار کرنے میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن شکار کرنے والے کے دل میں یہ ارادہ تھا، نیت تھی کہ میں یہ محرم کو کھلاؤں گا، تب بھی وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا. حلال ہونے کی صورت یہی ہے کہ جو حلال شخص تھا اس نے خود اپنے طور پر شکار کیا، اپنے ہی لیے شکار کیا، اور محرم نے کوئی مدد بھی نہیں کی اور اس کے دل میں نیت بھی نہیں تھی محرم کو کھلانے کی. پھر وہ کوئی ہدیہ دے دے محرم کو تو پھر جائز ہو جائے گا. یہ امام شافعی کا مطلب ہے. سمجھ گئے؟ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حلال نہیں ہوگا. یعنی ان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ محرم کے لیے کہ وہ کوئی شکار کھائے، چاہے دوسرے کا شکار کیا ہوا ہو اور اس نے کوئی اعانت نہ کی ہو، دلالت نہ کی ہو، محرم نے اس کو کھلانے کی نیت بھی نہ کی ہو، تب بھی اس کے لیے حلال نہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جو ابھی امام بخاری مختلف روایتوں سے نقل کریں گے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عمرۃ القضاء کے سفر میں، لیکن صحابہ کرام اور سارے صحابہ کرام تو احرام کی حالت میں تھے. ابو قتادہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو چونکہ راستہ ایک ہی تھا لہذا اس لیے وہ بھی ساتھ ہو گئے تھے، لیکن وہ احرام میں نہیں تھے کیونکہ ان کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانا تھا بلکہ صدقات وصول کرنے کے لیے جانا تھا. تو جب ابو قتادہ حالت
احرام میں نہیں تھے، حلال تھے، تو انہوں نے ثمار وحشی کو دیکھا، تو انہوں نے چاہا کہ میں اس کو شکار کروں، کیونکہ یہ احرام میں نہیں تھے، تو اس پر کوئی چیز تھی نہیں ان کے پاس شکار کرنے کے لیے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مانگا کہ کوئی نیزہ دے دو، صحابہ کرام نے نیزہ دینے سے انکار کیا، اور پھر انہوں نے مانگا کہ کوئی مجھے کوڑا دے دو، کوڑا بھی دینے سے انکار کیا، تو جتنے صحابہ حالت احرام میں تھے انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دیا، یہ خود بھاگے اس کے پیچھے تنہا اور جا کر اس کے اوپر حملہ کیا، نہتے حملہ کر کے اس کو قابو کر لیا، اور قابو کر کے پتہ نہیں کوئی کہیں سے کوئی چھری وری لے کے اس کو ذبح کر دیا۔ اب اس کا گوشت جو ہے دوسرے صحابہ کرام کو پیش کیا۔ اب ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کچھ الگ ہو گئے تھے، یعنی صحابہ کرام کچھ صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے، تو جن صحابہ کرام کو ابو قتادہ نے یہ گوشت پیش کیا ان میں سے بعض نے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے تو شکار نہیں کیا، شکار انہوں نے کیا ہے، لہٰذا بعض نے کھانے کا ارادہ کیا، لیکن اکثر حضرات نے یہ کہا کہ ہم تو جب تک حضور سے پوچھ نہیں لیں گے تب تک نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ بعد میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو پوچھا یہ مسئلہ کہ آیا ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں، تو آپ نے پوچھا کہ حل اعنتم، کیا تم نے کوئی اعانت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا حل اشرتم، تم نے کوئی اشارہ کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا حل دللتم، کیا تم نے کوئی پتہ بتایا تھا اس کا شکار کا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا انما هو صائمۃ اطعمکموہ اللہ، یہ تو کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلا دیا، لہذا جب یہ نہ تم نے اعانت کی، نہ اشارہ کیا، نہ دلالت کی، تو تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ حدیث ہے جس سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں کہ جب اعانت نہ کی ہو، دلالت نہ کی ہو اور اشارہ نہ کیا ہو تو اس کو رکھنا حلال ہے، سمجھ گئے؟ اور اسی سے امام شافعی کے خلاف بھی استدلال کرتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں نا کہ اگر دل میں نیت ہو محرم کو کھلانے کی تو وہ سب بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو حنفیہ کہتے ہیں دیکھو یہاں ابو قتادہ جو ہیں وہ پورا ہمارے وحشی شکار کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں سوچا ہوں کہ سارا ہمارے وحشی میں ہی کھاؤں گا؟ ظاہر ہے کہ شکار کرتے وقت یہ ضرور نیت ہوگی کہ میں بھی کھاؤں گا اور ہمارے جو رفقا ہیں وہ بھی کھائیں گے جو حالت احرام میں ہیں، تو ان کے دل میں گویا ان کو کھلانے کی نیت تھی، اس واسطے انہوں نے یہ عمل کیا اور آپ نے اس کو جائز قرار دیا۔ دوسرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ اگر نیت ہو تو حرام ہو جاتا ہے، تو اس میں استدلال کرتے ہیں وہ حدیث سے جو ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صید البر لکم حلال ما لم تصیدوہ او یصد لکم، سمجھے نا؟ کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے جب تک تم نے خود شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔ تو کہتے ہیں او یصد لکم سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر شکار کرنے والے نے محرم کو کھلانے کے لیے شکار کیا ہے تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں۔ حنفیہ اس کی توجہ یہ کرتے ہیں یصد لکم کے معنی ہے یصد بھی امرکم، تمہارے حکم سے شکار کیا گیا ہو یا تمہارے اعانت و دلالت سے شکار کیا گیا ہو۔ ابو قتادہ کی حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح حنفیہ یہ کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور امام اسحاق کے بارے میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ متقنی حرام ہے محرم کے لیے، چاہے دوسرے نے کیا ہو اور اس کی اعانت اس میں شامل نہ ہو۔ تو ان کا استدلال ہے اس بات سے کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے، تو اس میں راستے میں ابوا یا ودان کے مقام پر ایک صحابی صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو ایک زندہ حمار وحشی پیش کیا ہدیہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر زندہ حمار وحشی پیش کیا،
تو آپ نے وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ لیس بنا رد علیہ وإنا حرم، کہ ہمیں تمہارے ہدیہ رد کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھنا کہ ہم ناگواری کی وجہ سے آپ کا ہدیہ رد کر رہے ہیں، بلکہ بات درحقیقت یہ ہے کہ ہم حالت احرام ہیں۔ تو یہاں اگرچہ وہ ہمارے واقعی ان صاحب نے جو شکار کیا تھا وہ محرمین کے لیے نہیں کیا تھا، ان کا اپنا ہمارے واقعی تھا، لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مطلق ہی ناجائز ہے مغرب کے لیے۔ حنفیہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ وہ آپ نے جو انکار کیا وہ اس واسطے کہ وہ زندہ ہمارے واقعی تھا، اب سفر میں کو کہاں یہ پھرتے ہمارے واقعی کو، اور اگر یہ پھرتے بھی تو دیکھنے والے شاید یہ سمجھتے کہ حضور نے شکار کیا ہے یہ، اور اس سے وہ غلط مسئلہ نکالتے کہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز ہے، اس واسطے آپ نے رد کیا تھا، لیکن اس لیے رد نہیں کیا کہ محرم کے لیے کوئی ہدیہ قبول کرنا، شکار کا ہدیہ قبول کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے یہاں پر انہوں نے امام بخاری نے پہلے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس سے پہلے ترجمۃ الباب دیکھ لو۔ اذا قاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد، حلال آدمی نے اگر شکار کیا اس کو وہ شکار ہدیے کے طور پر محرم کو دیا تو اکل ہو، تو محرم کھا سکتا ہے۔ ولم ير ابن عباس وانس بالذبح بأسا، اور عبداللہ ابن عباس اور انس نے ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، یعنی شکار کرنا تو حرام ہے، لیکن جو پالتو جانور ہیں ان کو آدمی ذبح کرے اور اس کا گوشت کھائے تو اس میں حالت احرام کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہو غیر الصحیح، اور یہ ذبح کرنا اس شکار کے علاوہ کچھ اور کام ہے، نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخیل، ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ آگے وہ عادت کے مطابق عبد الغالب قیامن آیا تھا نا، تو عدلو کا عدل کے معنی مثل، اور اگر کسرہ کہیں تو عدل ہوتا ہے، عدل کے معنی ہے برابر، وزن میں کسی دوسرے کے برابر۔ آگے حدیث نقل کی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پڑھو۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة قال انطلق ابي عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فبينما انا مع اصحابي يلحق بعضهم الى بعض فنزلت فاذا انا بثمار محش فعملت عليه فطعنته فاثبته فاستعنت بهم فابوا ان يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأرجع فيتشعب وأسير شعبه فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال تركته بطحن وهو قائد السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محرمون. باب إذا یہ ابو قتادہ کے صاحبزادے کی روایت ہے، عبداللہ بن ابی قتادہ کی، کہ میرے والد یعنی ابو قتادہ نکلے حدیبیہ کے سال، تو احرم اصحابہ ولم يحرم۔ اب یہاں حدیبیہ کا لفظ ہے کہ یہ واقعہ حدیبیہ کے سال پیش آیا تھا، لیکن دوسری روایتوں سے زیادہ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیبیہ کا نہیں بلکہ عمرۃ القضاء کا واقعہ ہے۔ فاحرم اصحابہ ولم يحرم، ابو قتادہ کے رفقا جو ہیں وہ تو حالت احرام میں تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور وجہ میں نے بتا دی کہ یہ عمرہ کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ صدقات وصول کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے۔ وحدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عدوا یغزوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ ایک دشمن ہے جو آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چلے گئے، یعنی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ دو حصے ہو گئے لشکر کے، ایک حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دشمن کی طرف چلا گیا، دوسرا حصہ ان سے الگ ہو گیا۔ تو بینما انا مع اصحابی، اس دوران کہ میں حضور کے ساتھ صحابہ کے ساتھ تھا، تو یضحک بعضهم الی بعض، تو وہ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، یعنی وہ ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ہمارے واقعی نظر آیا، اور وہ نہ تو خود شکار کر سکتے تھے، نہ وہ قتادہ کو کہہ سکتے تھے کہ تم شکار کرو، تو بس دیکھ کے ذرا ہنسی آ گئی صحابہ کرام کو ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ تو نظر تو میں نے دیکھا کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں، تو پھر میں چاروں طرف دیکھا، فإذا أنا بحمار وحشی، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے وحشی ہے، فحملت علیہ فطعنته فأصبته، تو میں نے اس کو حملہ کر کے اس نے مارا اور اس کو روک لیا، واستعنت بهم، اور میں نے ان سے مدد چاہی، فأبوا أن يعينوني، تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کیا، فأكلنا باللحم، تو پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا، وخشینا ان نقطع، ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ ہم حضور سے کٹ نہ جائیں، حضور کسی اور طرف سے، ہم کسی اور طرف سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضور سے کٹ کے رہ جائیں اور آپ کہیں اور ہوں، ہم کہیں اور ہوں۔ فطلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضور کو تلاش کیا کہ کس جگہ ہے، ورفع فرسی شعوا واسیر شعوا، میں اس کا تلاش کر رہا تھا کہ اپنے گھوڑے کو کچھ دور تک تو تیز چلاتا تھا اور کچھ دور تک معمولی رفتار سے چلتا تھا۔ شعو کہتے ہیں غایت کو، کسی خاص غایت تک، ایک حد تک میں اٹھاتا تھا اپنے فرس کو، یعنی تیز چلاتا تھا اور کچھ دور تک میں آہستہ چلتا تھا۔ فلقیت رجلا من بنی غفار فی جوف اللیل، رات کے کسی حصے میں بنو غفار کے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، قلت، میں نے اس سے پوچھا کہ أين تركت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا، یعنی کہاں پایا تھا آخری بار؟ قال تركته بالتعظیم، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو تعظیم کے مقام پر چھوڑ کر آیا ہوں، وهو قائل السقیا، اس حالت میں چھوڑ کر آیا تھا کہ آپ قیلولہ فرما رہے تھے، السقیا سقیا کے مقام پر، تعظیم بڑا علاقہ ہے اور سقیا اس کا چھوٹا علاقہ ہے، وہاں پر آپ قیلولہ فرما رہے تھے۔ اب بیچ میں جملہ حذف ہو گیا، جب بتایا کہ پھر میں گیا وہاں پر اسی جگہ پر جہاں حضور تھے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے وہاں جا کر رکھ کیا کہ یا رسول اللہ ان اہلک یقرؤون علیک السلام ورحمۃ اللہ، آپ کے صحابہ آپ کو سلام کہتے ہیں، انہم قد خشوا ان یقطعوا دونک، انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ آپ سے کٹ کر نہ رہ جائیں، فانتظرہم، لہٰذا آپ ان کا انتظار کر لیجیے۔ قلت یا رسول اللہ اصبت حمار وحش وعندی منہ فاضلۃ، پھر میں نے بتایا کہ میں نے ایک ہمارے وحشی شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا حصہ میرے پاس موجود ہے۔ فقال القوم، تو آپ نے لوگوں سے کہا کلوا وهم محرمون، آپ نے کھانے کی اجازت جی۔ باب إذا رأى المسلمون صيدا فضحكوا فقال الحلال. وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم تحرم فهم بئنا بعدو بغيرة فترجحنا نحوهم
فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يذهب إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه فأطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخشينا أن نقتطع عرس وفارس شعب وأسير عليه شعبه فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال تركته بطاحن وهو قائد السقيا فلحقت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يتبعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إنا أثبتنا حمار وحش وإن عندنا منه فاجلة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد سمع أبا قتادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومن المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيء فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذت ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال قال ما عمرو اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا هنا. باب لا يسير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال اخبرني عبد الله بن ابي قتادة ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحمل علينا فبينهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمل فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها فقال أناكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا ناكل لحم الصيد ونحن محرمون فعملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحد أمر أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن إصاب بن الجسامة الليثي أنه دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهم بالأباء وودانا فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرد عليه إلا أننا حرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناحا. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. وقال حدثني أسبق بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر قال خطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهم الغراب والفداء والفارض والعقرب والكلب العقور. وبه قال حدثنا بعض جگہ 5 جانوروں کا ذکر ہے بعض جگہ 7 کا ہے کہ ان کو مارنا جائز حالت احرام. تو اس سے یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ یہ حکم معلول بعلت وہ علت ناوی پائی جائے گی قتل کرنا جائز ہوگا. امام شافعی کہتے ہیں کہ علت ہے ان کا غیر معقول اللحم ہونا. تو جو غیر معقول اللحم ہے ان کا مارنا جائے گا. اور حنفیہ کے نزدیک علت ہے ابتدا بالاذى یعنی یہ موذی جانور ہیں اور انسان کو ایذا پہنچاتے ہیں ابتداءً. تو جو بھی جانور ایسا ہوگا جو ابتدا بالاذى کرے وہ نہ جائے جی وہ جائز ہے اس کا قتل کرنا. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحجارة والعقرب والفارة والكلب العقور. یہ غراب سے مراد یہ غراب نہیں ہے ہمارا جو قوا ہے. یہ بیچارہ ایک مسکین ہے
یہ کوئی طرح لہذا نہیں کرتا. لیکن ایک غراب ہوتا ہے، غراب ابقع، بڑا کوا ہوتا ہے کالا، وہ ہوتا ہے مردار خور، وہ مراد. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عليه، ومتعنا بعلومه وكنوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت شركم كما بقيتم شرها. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن منا من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس دوران ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غار میں جو منی میں واقع تھا. اس وقت آپ پر یہ آیت ہے، یہ سورۃ نازل ہوئی بالمرسلات عرفا، وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِن فِيهِ، اور میں اس کو سیکھ رہا تھا آپ کے دہان مبارک سے، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، اور آپ کا دہان مبارک اس سورت سے تر تھا، یعنی ابھی آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے. اذ وثبت علینا حیہ، اتنے میں ایک سانپ ہم پر کود پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتلوها، اس کو قتل کر دو. فابتدرناها، تو ہم اس کی طرف لپکے، فذهبت، تو وہ غائب ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقیت شرکم کما بقیتم شرها، کہ یہ تمہارے شر سے وہ محفوظ ہو گئی اور تم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے. غائب ہو گیا، تم اس کو مارتے تو اس کے لیے شر ہوتا، وہ تمہیں کاٹتا تو تمہارے لیے شر ہوتا، دونوں سے اللہ نے بچا دیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم لا کر یہ کہنا چاہتے ہیں انما اردنا بہذا ان منی من الحرم، کہ یہ واقعہ منی کا ہے، منی حرم میں ہے. وانہم لم یروا بقتل الحیۃ باسا، اور اس میں حضور نے سانپ کو مارنے کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھا. تو معلوم ہوا کہ حدود حرم میں سانپ کو مارنا بھی جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ كويسك ولم أسمعه أمر بقتله. یہ دونوں یہ بھی حدیث لایا ہے جس میں وزغ یعنی چپکلی کو کہا ہے کہ یہ کویسک ہے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ حضور نے قتل کرنے کا حکم دیا ہو، تو لیکن کویسک فرمایا ہے. تو لیکن دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے قتل کرنے کا حکم بھی دیا ہے چپکلی کو. امام بخاری جو یہاں پر لا رہے ہیں اس سے بظاہر ان کا مقصد جو ہے حنفیہ کے مذہب کی تائید ہے کہ جو علت ہے ان جانوروں کو قتل کرنے کی وہ ابتدا بالاذى. تو جس طرح سانپ موذی ہے تو یہ چھپکلی بھی موذی ہے، اس کو قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا، تو معلوم ہے تمام موذیات کو قتل کیا جا سکتا ہے. جی. باب لا يوغب شجر الحرم. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوغب الشوك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله واثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاسيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عبد الله خربة بلية. باب لا ينصر صيد الحرم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل تنزل مكانا. تنفیر کے معنی بتا دیے. کسی شکار کی تنفیر نہ کی جائے یعنی وہ سائے میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو سائے سے ہٹا دو. تو نحیہ تم ہٹا دو اس کو سائے سے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جاؤ. جی. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دم. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي ساعة من نهار إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإبصرة فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإبصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحجامة للمحرم. وقضى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه شيء. بتانا یہ ہے کہ حالت احرام میں دوا وغیرہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حجامت کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ بال نہ مونڈے جائیں اس کے لیے. جی. السند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه وبيوته وبركاته امين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لنا عمرو أول شيء سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه فقلت لعله سمعه منهما. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحم جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. وبه قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج میمونة رضی اللہ تعالی عنہا وهو محرم. یہ حضور نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا حالت احرام میں. یہ بھی عمرۃ القضاء کا واقعہ ہے اور یہی حنفیہ کی دلیل ہے اس بارے میں کہ حالت احرام میں نکاح ہو سکتا ہے البتہ جماع نہیں ہو سکتا. تو رخصتی نہیں ہونی چاہیے لیکن مجرد عقد نکاح میں حالت احرام کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور یہ حنفیہ کی دلیل ہے.
حضرت میمونہ کے بارے میں دوسری روایت بعض کتابوں میں آئی ہے، ترمذی وغیرہ میں آپ پڑھیں گے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے جو نکاح کیا وہ حلال ہونے کی حالت میں کیا، حرام ہونے کی حالت میں نہیں کیا، لیکن اصح ما فی الباب حدیث تو یہی ہے جو امام بخاری نے یہاں نکالی ہے، اور اسی پر اتفاق کیا امام بخاری نے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسلک بھی حنفیہ کے مطابق ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے حالت علت میں کیا ہو، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے تمام روایات میں کہ یہ نکاح شریف کے مقام پر ہوا، اور شریف جو ہے مکہ مکرمہ سے 6 میل پہلے ہے، اور جب مدینہ منورہ سے آپ آ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو احرام کہاں باندھیں گے؟ ذوالحلیفہ میں، ذوالحلیفہ بہت دور ہے اور شریف بالکل مکے سے قریب ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حالت احرام میں نہ ہوں آپ اس وقت، تو حالت احرام میں آپ نے نکاح کیا، یہی حنفیہ کے دلیل ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ان کا انتظار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بھی ترمذی میں آپ پڑھیں گے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ لا ينكح المحرم ولا ينكح، سمجھے نا، محرم نکاح بھی نہیں کرے گا اور نکاح کرائے گا بھی نہیں۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ نہی تنزیہ ہے کہ نکاح کرنے کا مطلب ہوتا ہے بعدوں کا رخصتی کرنا، رخصتی ہو نہیں سکتی لہذا نکاح نہ کرے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اسی روایت میں لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، یخطب بھی آیا ہے، پیغام دینا بھی نہیں مطلب منع کیا، حالانکہ پیغام دینے کو شافعیہ بھی جائز کہتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ نہی تحریم نہیں ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے بالکل کا عمل بالکل واضح ہے کہ حالت احرام میں آپ نے نکاح کیا۔ جی تفصیل اس کی آپ ترمذی میں پڑھیں گے، وہاں پر بہت مفصل بحث ہے اس کو جی۔ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تلبس المحرمة ثوبا ببرس أو زعفران. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب لإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا البرس ولا تنتكب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعاه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجبيرية وابن إسحاق رحمهم الله في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا برس وكان يقول ولا تنتكب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم لا تنتكب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم رحمه الله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال وقصد برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه تيسيبا فإنه يبعث يذله. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم بالحق بأسا. کھجانا یعنی کھجانے میں کوئی حرج جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه رضي الله عنه وعنهم ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهم اختلفا بالابواء. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه وقال المسور لا يغسل المحرم راسه. فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يفطر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب يداه على الثوب فتعطاه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب عليه اسكب فسب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يفعله. باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد عليه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات من لم يجد عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم.
وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراجيلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا برد وان لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. یہ جو فرمایا کہ من لم یجد الازار فلیلبس السراویل، اگر کسی کے پاس ازار نہ ہو تو شلوار ہی پہن لے. اس کو صافیہ ظاہر پر محمول کرتے ہیں، یعنی کھلی ہوئی شلوار بھی پہن سکتا ہے اگر ازار نہ ہو. لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے شلوار کو پھاڑ کر ازار بنا لے، سلا ہوا نہ رہے تو. جیسے کہ خفین کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر جوتے نہ ملیں تو خفین پہن لے، لیکن خفین کو کاٹ لے. اسی طرح شلوار کے بارے میں جو ہے، کیونکہ یہ بات اخبار مستفیضہ سے ثابت ہے کہ سلا ہوا کپڑا پہننا حالت احرام میں جائز نہیں. اس بات سے اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں. جی باب السلاح للمحرم. وقال اكرم اذا خشي العدو ولبس السلاح واستدعى ولم يطاع عليه في الفدية. ہتھیار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے حالت احرام میں. البتہ اکرمہ کا جو قول نقل کیا کہ اگر کسی دشمن کا خوف ہو تو وہ ہتھیار پہن سکتا ہے اور فدیہ دے. تو امام بخاری کہتے ہیں لم یطاع علیہ فی الفدیہ. اکرمہ کی کسی نے مطابعت نہیں کی اس بارے میں کہ فدیہ دینا ہوگا. فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہتھیار پہننے کے لیے. جی وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قال اللهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. یعنی جب جو فیصلہ ہوا تھا حدیبیہ میں کہ اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے لیکن اگلے سال آئیں گے، لیکن اس طرح آئیں گے کہ ان کے ہتھیار جو ہیں اپنے نیام میں ہوں گے. تو مطلب ہے کہ حالت احرام میں آئیں گے مگر وہ ہتھیار پہنے ہوئے ہوں گے نیام کے اندر. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہتھیار پہننا جائز ہے. بس بھائی جزاک اللہ. اللہ آج مجھے سفر میں جانا ہے تو اس لیے السلام علیکم.